ظلم ہو یا جبر پبلک رہے باخبر۔ پاکستان کے آئین میں یہ بھی لکھا ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے، ہر بندہ بول سکتا ہے، لیکن اس کے بعد آج کی اگر رپورٹ آپ کو بتاؤں، عالمی ادارہ شماریات نے ایک فگر جاری کیا ہے جس میں پاکستان جو ہے وہ 145ویں نمبر پہ ہے صحافت میں۔ کیا اتنی زیادہ آزاد ہو گئی ہے کہ پاکستان کے اندر صحافت کے 145ویں نمبر پہ آ گئے ہم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حسنات چیمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ویوز۔ ناظرین، آج جس ٹاپک پہ میں بات کرنے جا رہا ہوں اس ٹاپک کو ہمیشہ پاکستان کے اندر دبایا گیا ہے۔ جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے 1947 سے لے کے آج 2021 میں بہت سارے ایسے صحافی ہیں۔ ٹاپک یہ ہے کہ صحافت کیا ہے پاکستان کے اندر، کیا صحافی آزاد ہیں، کیا فریڈم آف ایکسپریشن جو ہمارے آئین کا حصہ ہے واقعی کیا ایک عام پرسن کو فریڈم آف ایکسپریشن پاکستان کے اندر حاصل ہے۔ صحافیوں کے مسائل کیا ہیں، صحافی اتنے زیادہ صحافی ہیں جو پاکستان میں رپورٹ کرتے ہوئے اپنی ڈیوٹی، اپنے فرائض سر انجام دیتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں، ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، ان کی فیملیز کو کبھی نہیں پوچھا گیا۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں آرمی کے شہداء کا ایک دن ہے اور جو پولیس کے شہداء ہیں ان کو بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ آیا ہمارے جو صحافی بھائی ہیں ان کو کتنا یاد کیا جاتا ہے اس ملک پاکستان میں؟ میرے ساتھ عارف صاحب موجود ہیں جو گکھڑ کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں اور ایک نامور صحافی رہ چکے ہیں اور ابھی بھی اپنی ڈیوٹیز بڑی احسن طریقے سے پرفارم کر رہے ہیں۔ عارف صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ 3 مئی جو عالمی دن منایا جاتا ہے صحافیوں کا، اس میں پاکستان کا کیا کردار ہے؟ پاکستان کے کتنے ایسے صحافی ہیں جو قتل ہو گئے ہیں، جو شہید ہو گئے ہیں، ان کو خراج تحسین تک نہیں پیش کرتے، ان کو ہم لوگ بھول کیوں گئے ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ پاکستان ویوز کا، حسنات چیمہ صاحب آپ کا۔ میں ماشاءاللہ آپ ٹیلنٹڈ صحافی ہیں، ٹھیک ہے، تو مجھے خوشی ہے کہ میں آپ سے آج بات کر رہا ہوں۔ یہ جو آزادی صحافت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ایک صحافی کو آزاد ہونا چاہیے، یا جس طرح ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں صحافت آزاد ہے، یہ بالکل اس کے برعکس ہے، ٹھیک ہے، حقیقت اس کے برعکس ہے، کیونکہ صحافی آزاد نہیں ہے۔ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اپنی مرضی سے آزادانہ صحافت کرتا ہے تو اس پہ مختلف قسم کے دباؤ آتے ہیں، ٹھیک ہے، بدقسمتی سے سیاسی دباؤ آتے ہیں، بدقسمتی سے ہمارے اداروں کے دباؤ آتے ہیں۔ اگر آپ کوئی اسکینڈل لے لیں، کوئی اس طرح کی رپورٹ کرتے ہیں آپ، تو آپ کو بہت مجبور آپ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ صحافت کو آزاد ہونا چاہیے، اور پاکستان میں بھی صحافت اس حد تک جائے کہ جو حقیقت ہے جو وہ ہم عوام کو بتا سکیں۔ میں اپنا وہ ایک میں نے ماٹو لکھا ہوا ہے کہ ظلم ہو یا جبر پبلک رہے باخبر، ٹھیک ہے۔ یہ پبلک تک اس کا حق ہے کہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے علاقے میں کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے صحافی ہیں، جیسا کہ آپ نے بولا کہ شہید ہوئے ہیں، تو جس طرح دیگر ڈپارٹمنٹ میں ایک بندہ، کوئی سپاہی ہے، کوئی آرمی کا جوان ہے، وہ شہید ہوتا ہے تو اس کا ادارہ پروٹوکول دیتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس کی قبر پہ سلامی دی جاتی ہے، پھولوں کی چادریں چڑھائی جاتی ہیں۔ ایک تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا خود ادارہ، جو ہم صحافی بھائی ہیں، یہ نہ ہی ہماری کوئی اس طرح کی یونین کام کر رہی ہے کہ ہم کسی صحافی بھائی کے لیے اگر وہ اس ذمہ داریاں، صحافتی ذمہ داریاں سر انجام دیتے، وہ شہید ہو گیا ہے تو خدا نخواستہ تو اس کے جو فیملی ہے، اس کی بیوہ ہے، اس کے یتیم بچے ہیں اگر، تو ان کو کوئی اعزازیہ ان کا پرماننٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ اپنا نظام چلا سکیں، ان کو فیسیلیٹیز دی جانی چاہیے۔ یہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہونا چاہیے اور ہماری یونین بھی اس کے لیے اس کو کوشش کرنی چاہیے۔ پاکستان کے آئین میں یہ بھی لکھا ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے، ہر بندہ بول سکتا ہے، لیکن اس کے بعد آج کی اگر رپورٹ آپ کو بتاؤں، عالمی ادارہ شماریات نے ایک فگر جاری کیا ہے جس میں پاکستان جو ہے وہ 145ویں نمبر پہ ہے صحافت میں۔ کیا اتنی زیادہ آزاد ہو گئی ہے کہ پاکستان کے اندر صحافت کے 145ویں نمبر پہ آ گئے ہم؟ یہ تو دکھ کی بات ہے، یہ ٹھیک ہے، میرے علم میں نہیں تھا، آپ نے میرے نالج میں اضافہ کی ہے کہ 145ویں نمبر پہ ہونا یہ دکھ کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم یہاں تک ہیں،
ٹھیک ہے. اس کو کس نے کرنا ہے؟ ظاہر ہے صحافیوں نے اپنے لیے جد و جہد کرنی ہے. ٹھیک ہے, اپنے لیے آواز بلند کرنی ہے, پھر ہی کوئی سنے گا نا. ٹھیک ہے, اگر ہم خود ہی گھر بیٹھے رہیں گے, ہم خود ہی نہیں کوئی بات کریں گے, تو کسی نے آ کے تو نہیں ہم سے پوچھنا کہ آپ کے کیا مسائل ہیں. ہر ڈپارٹمنٹ میں کالی بھیڑیں ضرور موجود ہوتی ہیں. پولیس دیکھ لیں, اس میں بھی کچھ ایسے عناصر موجود ہیں جو رشوت لیتے ہیں. بہت سارے اچھے بھی ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں. صحافتی ادارے کی اگر بات کروں تو بہت سارے صحافی اچھا کام کر رہے ہیں, بہت نامور صحافی بھی ہیں. لیکن کچھ جو مٹھی بھر عناصر ہیں جو لفافہ صحافی کہلاتے ہیں یا جو بلیک میلر کہلاتے ہیں, ان کے بارے میں کیا میسیج ہے؟ بات یہ ہے کہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں وہ کہتے ہیں نا کہ ایک مچھلی تالاب کو گندا کرتی ہے. تو یہ جو ہے ہماری صحافت میں بے شک ہیں یہ تھوڑے, لیکن اگر ایک وائٹ پیپر لینے اس پہ آپ ایک دبا لگا دیں نا بلیک, تو واضح نظر آئے گا. سیم یہ کنڈیشن ہے کہ یہ ہمارے صحافی حضرات جو چند مٹھی بھر ہیں, وہ جو اس طرح کے وہ بلیک میلنگ, پہلے تو یہ کریں کہ انہوں نے ہمارا امیج اتنا خراب کر دیا ہے کہ اگر آپ کسی جگہ پہ جا کے اپنا ایز اے صحافی اپنا انٹروڈیوس کرواتے ہیں خود کو, تو سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ کوئی بلیک میلر ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بیڈ لک ہے. بہت دکھ کی بات ہے کہ آپ جب کسی ادارے کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں, جب آپ کہیں جاتے ہیں تو اگلا بندہ آپ سے خوف زدہ ہو جاتا ہے, بجائے کہ وہ آپ کو اپنا مسئلہ بتائے, آپ کو اپنی بات بتائے, یہ میری پرابلم ہے, اس کو ہائی لائٹ کیا جائے, وہ ہم سے خوف زدہ ہو جاتا ہے, بات نہیں اس طرح کر پاتا. ہو جاتے ہیں, ایسے ہی ہے. حالانکہ اس کو یہ مطمئن ہو جانا چاہیے کہ ایک صحافی آیا ہے, اگر ہمارے کوئی پرابلمز ہے تو یہ اس کو ہائی لائٹ کرے گا. ٹھیک ہے, اور ہمارے مسائل حل ہوں گے. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ جو ہے نا صحافی, یہ ٹاؤٹ مافیا کہہ لیں, ان میں کچھ لوگ ہیں, کوئی تھانے کا بن گیا, کوئی کسی آفس کا بن گیا, کوئی پاسپورٹ آفس میں جا بیٹھا. ٹھیک ہے, انہوں نے نا اوور آل اس ڈپارٹمنٹ کو گندا کر دیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ایسا کوئی ہونا چاہیے, ایک اپنا بنانی چاہیے تنظیم جو ان کو جج کرے. ٹھیک ہے, ایک صحافی کو بھی اس کا بھی کوئی احتساب ہونا چاہیے نا. تو اگر میں ایک یونین کا حصہ ہوں, کسی صحافتی یونین کا حصہ ہوں, تو میں کسی جگہ جا کے خود کوئی سودے بازیاں کروانی شروع کر دوں, کسی کو ٹاؤٹ مافیا میں جا کے بیٹھ جاؤں, تو میں خود نہیں, میں خود اپنے ساتھیوں کو بھی گندا کروں گا ساتھ. تو اس لیے ہمارا ایک کوئی احتساب کا ادارہ خود میں بھی ہمیں رکھنا چاہیے, تاکہ ہم خود کو اپنے اس ڈپارٹمنٹ کو پاک صاف کلین کر سکیں. تو آپ کیا عارف صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہمارے صحافتی اس طرح کے معاملات میں تعلیم کا بھی فقدان کہیں نہ کہیں ہے؟ بلا شبہ تعلیم کا بہت فقدان ہے اس ڈپارٹمنٹ پہ بھی ہے, کیونکہ جب تک کوئی جس کا ایک سیٹ پہ آپ بیٹھتے ہیں, اگر آپ کے اس کے اہل ہی نہیں ہیں تو آپ ذمہ داریاں کیسے سر انجام دیں گے. ٹھیک ہے, اس لیے صحافت میں بھی اس کو جو ایکسپیرینس ہو, جس کا کوالیفیکیشن ہو, اس کو آنا چاہیے, تاکہ وہ بہتر طریقے سے اس کو چلا سکے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ اٹھ کے, اگر میں ایک چیز کا اہل ہی نہیں ہوں تو اس پہ جا کے سیٹ پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاؤں. بالکل بجا فرما رہے ہیں. ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے, میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ ڈاکٹری پڑھ کے پھر اس کے پاس ڈگری ہوتی ہے تو پھر وہ ڈاکٹر بنتا ہے. کوئی انجینئر ہے تو وہ انجینئر کی ڈگری لیتا ہے, پھر اس کو انجینئر کہا جاتا ہے. اگر کوئی ٹیچر ہے اس کے پاس بھی ڈگری ہے. اگر میں بات کروں صحافت کی, تو صحافت کی بھی ایک مخصوص ڈگری ہے, لیکن بہت سارے ایسے ہمارے ہاں صحافی جو گلی محلوں میں عام صحافی, ہر بندہ اپنے آپ کو صحافی بنا کے بیٹھا ہوا ہے, لیکن ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ صحافی ایک جو ہے وہ پاکستان میں, نہ صرف پاکستان بلکہ آل اوور دا ورلڈ اس کی پاور کیا ہے, وہ کیا کچھ چیزیں ریز کر سکتا ہے, اس کی اپنی ڈیوٹیز کیا ہیں. وہ پنجابی کا ایک مصرع ہے نا کہ پھڑ تڑ کے صحافی بنے. آپ کا کیا خیال ہے ان کے بارے میں؟ ایسے صحافی تو سمجھ لے کہ معاشرے کی آنکھ ہوتا ہے, اس نے دیکھنا ہے. اگر وہ ایک چیز دیکھ کر آگے کنوے نہیں ٹھیک کر سکتا, ٹھیک ہے, اس میں اہلیت نہیں ہے, تو پھر اس کو نہیں ہونا چاہیے. ہاں یہ ہے کہ کچھ اخبارات کے جو نمائندگان ہیں وہ ظاہر ہے وہ ماس کمیونیکیشن ہوں, یہ تو ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن
اتنی کم از کم کوالیفیکیشن ہونی چاہیے کہ وہ اپنے ادارے کے ساتھ، اپنے پیشے کے ساتھ، اپنے اس صحافت کے ساتھ انصاف کر سکے. ٹھیک ہے، بہت بڑی بات کی. یہ ہے کہ اتنا ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ جس چیز کا اہل نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو میں ایک سیٹ کا اہل ہی نہیں ہوں، میں ادھر بیٹھ کے تو بس وہ پورے ڈپارٹمنٹ کو خراب کرنے کے برابر ہے. میں وہ مچھلی بن جاؤں گا جو پورا تالاب گندا کرتی ہے. اصل میں صحافیوں کو مشکلات بہت زیادہ پیش آتی ہیں پاکستان میں. آپ نے پہلے بھی بتایا کہ اگر کوئی لکھاری ہے، اگر کوئی ایڈیٹر ہے، اگر کوئی نیوز رپورٹر ہے، اگر کوئی نیوز کاسٹر ہے، یا اگر کوئی اینکر ہے، تو وہ اپنی بات اس طرح سے کنوے نہیں کر پاتا، یا اس کو جو پلیٹ فارم دیا گیا ہے اس پلیٹ فارم کی پالیسیز اس کے آڑے آ جاتی ہیں، ان کو اس نے فالو کرنا ہوتا ہے. تو کیا واقعی فریڈم آف ایکسپریشن پاکستان میں موجود ہے، یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک لکھاری، جیسے آپ بھی ایک لکھاری ہیں، تو ایک رائٹر ہونے کے ناطے اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں؟ ایسے ہے کہ میں نہیں سمجھتا، میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ اظہار رائے کی آزادی میں نہیں سمجھتا پوری طرح ہم کو میسر ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم لکھتے ہیں یا کوئی بھی بندہ اگر سچ لکھتا ہے نا تو اس کو بہت ساری مجبوریاں آڑے آتی ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے میں مطمئن نہیں ہوں. ہمارے علاقے میں، ہمارے پاکستان میں جو صحافت ہے، ٹھیک ہے، یہ اس میں کوئی آزادی نہیں ہے. آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا قلم بندھا ہوا ہے، جس سے آپ لکھنا چاہ رہے ہیں وہ قلم آزاد نہیں ہے. آپ کا مینٹل لیول جو ہے، یہ آپ مینٹلی طور پہ بھی آزاد نہیں ہے. اگر آپ کچھ لکھنا چاہیں گے تو آپ کو ذہنی طور پہ بہت سے دباؤ آئیں گے کہ ادھر سے ایسے ہوگا، ادھر سے ایسے ہوگا، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے. اس لیے یہ نہیں ہے. اس کے لیے جتنی بھی کوشش کی جائے، آپ ماشاءاللہ آواز بلند کرنے لگے ہیں، اس سلسلے میں آپ سٹارٹ کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. اور ہم سب کو، ہمارے سینئرز جو صحافی ہیں، ہم تو ایک طالب علم ہیں ابھی، میں خود کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، لیکن جو سینئرز ہیں ہمارے پاکستان لیول پہ ہیں، ہمارے ڈسٹرکٹ لیول پہ جو ہیں، یہ ان کو اس معاملے میں سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے، میں ان کو بھی ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے سینئرز جو ہیں وہ اس بارے میں سوچیں کہ ایک صحافی اگر وہ آزاد نہیں ہے نا تو وہ اپنی ذمہ داریاں ٹھیک طریقے سے نہیں سر انجام دے پائے گا. اگر ذمہ داریاں نہیں دے پائے گا تو پھر وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ حق ادا کر رہا ہے اس کا. لاسٹ کویشچن میرا آپ سے یہ ہے کہ ہمارے الیکٹرانک میڈیا کی اگر میں بات کروں، ہمارے الیکٹرانک میڈیا میں ہم ٹاک شو میں بات کرتے ہیں سیاست کی، کبھی نواز شریف صاحب کی بات ہو رہی ہے، کبھی عمران خان صاحب کی بات ہو رہی ہے، کبھی بلاول بھٹو کے تیر چل رہے ہیں، کبھی شعر کی بات ہوتی ہے، کبھی کوئی تنقید کسی پہ کر رہا ہے، کوئی کیچڑ کسی پہ اچھال رہا ہے، تو کبھی سوشل بات کیوں نہیں ہوئی؟ ہمارے صحافیوں کی کبھی ٹاک شو میں بات کیوں نہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو الیکٹرانک میڈیا کے ادارے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کا بھی یہ قصور ہے کہ وہ اس آواز کو دبا رہے ہیں، ایون دین وہ خود صحافی ہیں؟ یہ دیکھیں آپ کہ کوئی بھی آپ سیاسی جماعت دیکھ لیں، اگر کسی سیاستدان کے ساتھ کوئی خدا نخواستہ زیادتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ سارے ایک پیج پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہمارے کسی صحافی کے ساتھ کوئی ظلم ہوتا ہے، کوئی اس کے ساتھ، تو صحافی بعض اوقات دیکھا ہے کہ کسی ایک آدھ شہر میں احتجاج ہو گیا، پھر یہ نہیں دیکھنا کہ وہ اس کو انصاف ملا ہے کہ نہیں ملا. ہم خاموش ہو گئے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی. حالانکہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کو اس کا حق لے کے دیں. مظلوم کو ظالم کا ہاتھ روکیں اور مظلوم کا ساتھ دیں. ٹھیک ہے، اگر کوئی صحافی مظلوم ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں اس کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے. اور صرف یہ نہیں کہ ایک دن سٹرائک کر کے، ایک دن احتجاج ریکارڈ کر کے ہم گھر بیٹھ جائیں. نہیں، جب تک اس کو اس کا حق نہیں مل جاتا، اس کو انصاف نہیں مل جاتا، تب تک ہمیں کوشش پوری کرنی چاہیے. جی بہت شکریہ عارف صاحب. یہ عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جنہوں نے بتایا ہے کہ صحافتی جو فرائض ہیں ان کو سر انجام دیتے ہوئے کیا مشکلات سامنے پیش آتی ہیں، دشواری کیا ہوتی ہے. صحافی برادری جو ہے ان میں کچھ ایسے مخصوص عناصر بھی موجود ہیں جنہیں کالی بھیڑیں بھی کہوں تو غلط نہیں ہوگا، جو لفافہ صحافی بھی کہلاتے ہیں، اور انہوں نے پوری صحافت کو بدنام کر کے رکھا ہوا ہے. تو اور یہ بھی بات کی گئی ہے کہ صحافی جو قتل ہو گئے ہیں، جو شہید ہو گئے ہیں پاکستان کے اندر اپنے رپورٹ کر
کرتے ہوئے ان معاملات کو ان لوگوں کی آواز بنتے ہوئے انہوں نے شہادت نوش کی ہے، ان کی آواز کیوں دبائی جا رہی ہے؟ ان کی فیملیز کا پاکستان کی حکومت کو، ریاست مدینہ کے دعوے داروں کو سوچنا چاہیے، ان کی فیملیز، ان کے بچوں کو فیسلٹیز دینی چاہیے تاکہ وہ بھی اپنی اچھی زندگی، اسٹینڈرڈ کی زندگی گزار سکیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ جو ہمارے صحافی ہیں وہ اپنی ڈیوٹیز کو احسن طریقے سے پرفارم کریں گے۔ اگر آپ کے پاس کوئی پازیٹیو ٹیلنٹ ہے، کوئی آپ کے پاس سٹوری ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس، آپ نے کہیں معاشرے میں دیکھا ہے کہ کہیں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے، تو آپ ہمارے پاکستان ویوز کے پیج پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ آپ کی آواز بنیں گے اور پوری دنیا کو آپ کی آواز سنائیں گے۔ اپنے میزبان حسنات چیمہ کو اجازت دیجیے گا۔ دیکھتے رہیے پاکستان ویوز، اللہ نگہبان۔